ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعا بڑی جامع ہے، ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے، ہماری یہ زندگی بھی بدل سکتی ہے، اس سے ہماری آخرت بھی بن سکتی ہے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع۔ اس کے ترجمے پہ غور کیجئے کہ کتنا جامع اور شاندار انداز میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا آدمی کرتا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ مند نہ ہو۔ اے اللہ، میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں خوف نہ ہو۔ اے اللہ، میں ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو سیر نہ ہو، جو آسودہ نہ ہو۔ اور اے اللہ، میں ایسی دعا سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ ہو۔ یہ مسلم شریف کی، ترمذی شریف کی اور دیگر کتب حدیث کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ یہ دعا اکثر پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ کی اکملیت کو دیکھا جائے تو یہ تمام چیزیں تو آپ میں بدرجہ اتم پہلے سے موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا وہ سارے کا سارا فائدہ مند تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود یہ دعا کرتے کہ اللہ، میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ مند نہ ہو۔ ہمیں تو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم اگر کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم بہت بڑے علامہ بن چکے ہیں۔ ہم کسی سے کچھ سن کے اس پر ہم فتویٰ صادر کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہ علم عطا فرما جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قلب سلیم کے مالک تھے کہ آپ جیسا دل تو کسی اور انسان کا تھا ہی نہیں۔ اس میں اتنا خوف، اللہ کا اتنا ڈر تھا کہ ایسا خوف تو کسی اور انسان کے دل میں آ ہی نہیں سکتا۔ آپ کے دل میں کیسا خوف تھا کہ آپ رات کا کچھ حصہ آرام فرماتے اور باقی رات اللہ کے ہاں عبادت میں گزارتے، دعائیں کرتے، گڑ گڑاتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ اس قدر رات کو عبادت کرتے، لمبے لمبے قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، پاؤں سوج جاتے۔ آپ کے دل میں تو اللہ کا خوف حد سے زیادہ تھا، اور ہمیں اس چیز کی تو زیادہ ضرورت ہے۔ آج شاید ہمارے دل اللہ کے خوف سے خالی ہیں۔ جہاں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہاں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، وہاں پھر ہمیں اسلام نظر آتا ہے۔ جہاں سے اللہ کا خوف ختم ہو جائے پھر وہاں ہر قسم کی برائی آتی ہے، ہر قسم کی وہاں آپ خرابی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک خوف ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں گناہوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، ہمیں انسانیت کے دائرے میں بھی رکھتا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے کہ اے اللہ، میں ایسے نفس سے بھی پناہ مانگتا ہوں
جو کبھی آسودہ نہ ہو، سیر نہ ہو۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن فاقوں میں گزارتے ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک ماہ تک آپ کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا، یعنی آپ کھجوریں وغیرہ کھا کر آپ گزارا کرتے۔ آپ کی حالت تو یہ تھی کہ آپ نے شاید ہی کبھی سیر ہو کر کھانا کھایا ہو، اس کے باوجود آپ یہ دعا کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارا حال کیا ہے یہ تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے پیٹ سے، ایسے نفس سے پناہ عطا فرما جو کبھی سیر نہ ہو۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، صرف یہی نہیں کہ پیٹ بھرا ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود وہ دنیا کے مال کی طمع رکھتا ہے، اس کا دنیاوی مال سے دل نہیں بھرتا، جتنا بھی آ جائے، پھر وہ حلال حرام کی تمیز بھی نہیں رکھتا۔ چوتھی بات یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں ایسی دعا سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ ہو۔ اب آپ دعا کریں اللہ قبول نہ فرمائے، آپ جب دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ آپ کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک ہم ہیں، ہمیں شاید اتنا یقین ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو سب کچھ موجود ہے، الیاذ باللہ۔ اگر ہم دعا کر بھی لیں تو ہماری یہ مختصر سی بے توجہی والی دعا، ہم اس پر مطمئن ہیں کہ ہم نے سب کچھ مانگ لیا، ہمیں سب کچھ مل گیا، جبکہ دل میں یہ خوف ہو، ہم دعا کریں اور بعد میں اللہ سے یہ التجا بھی کریں کہ اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ لازمی نہیں کہ آپ جب بھی ہاتھ اٹھائیں آپ کی دعا قبول ہو جائے، یہ لازمی نہیں۔ یہ دعا قبول کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ دعا کی قبولیت کی شرائط مکمل ہونی چاہیے، رزق حلال ہونا چاہیے، آدمی کا دل صاف ہونا چاہیے، دل جمی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ باقی قبولیت کی بات تو بات کی ہے، ہماری دعا کا حال بھی یہ ہے، ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دوران دعا کبھی ہمارے سر میں خارش ہوتی ہے، کبھی جسم پہ کھجلی ہوتی ہے، کبھی ہمارا دھیان گھڑی کی طرف جاتا ہے، کبھی ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، یہ کون سی دعا ہے؟ ایسی دعا سے پناہ مانگنی چاہیے۔ دعا وہ کریں کہ اللہ جو ہم تجھ سے مانگے ہمیں عطا فرما۔ یہ چار چیزیں ہیں، یہ چار باتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا کی شکل میں آپ ان کو دعا کی شکل میں اللہ سے دعا کرتے، ان کو پڑھتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ دعا یاد کر لیں اور کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔